سنیے کہ شریعت مطہرہ اور اس دین اسلام پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ ہمارے اسلاف میں موجود ہیں کہ جنہوں نے حج ایسا کیا۔ سنیے حضرت ربیع بن سلیمان، آپ بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں، آپ کا حج کیسا تھا ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ ساری عمر حج کے لیے پیسے جمع کرتے رہے۔ جب ضعیفی آ گئی، جب عمر ڈل گئی اور حج کے لیے پیسے اکٹھے ہو گئے، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور اپنے گاؤں سے قافلے والوں کے ساتھ مل گئے اور حج کے لیے نکل پڑے۔ حج کا موسم تھا جیسے آج کل حج کا موسم ہے، اس وقت حج جو ہے وہ جہاز یا ٹرین یا بسوں پہ تو ہوتا نہیں تھا، اونٹ گھوڑے اور پیدل لوگ چلا کرتے تھے۔ اپنے گاؤں سے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور حج والے قافلے میں ساتھ ہو لیے۔ جب چلتے چلتے وہ قافلہ ایک شہر تک پہنچا، شہر پہ جا کر ان قافلے والوں نے پڑاؤ کیا تو حضرت ربیع بن سلیمان کہنے لگے میں سفر کرنا ہے، میں کچھ چیزیں خرید لوں، اپنے ذاتے رستے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو خرید لوں۔ تو اس نیت سے جب آپ بازار کی طرف گئے، چلتے چلتے شہر سے باہر کی طرف چلے گئے۔ شہر سے جب باہر نکلتے ہیں تو گندگی کے ڈیڑھ کے پاس بیٹھی ایک عورت کو دیکھتے ہیں، ایک پردہ نشین عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، ایک پردہ نشین عورت بیٹھی کیا کر رہی ہے کہ ایک مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کاٹ کر ایک ٹوکری میں ڈال رہی ہے۔ یہ عورت لگتی مسلمان ہے مگر ایک مردار کا گوشت جو ہے وہ کاٹ کر ٹوکری میں ڈال رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے رہے۔ اس عورت نے جب ٹوکری بھر لی اور ٹوکری کو اٹھایا، چلتی ایک گھر کی طرف گئی، آپ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ چلتے آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک دروازے پہ دستک دی تو وہ عمارت مجھے ایسے لگتی تھی کہ ایک وقت تھا کہ یہ بڑی حسین و جمیل عمارت تھی اور زمانے کے تغیرات کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو اس عورت نے آواز دی کہ بیٹا دروازہ کھولو، پریشانی اور دکھوں سے ماری ہوئی تمہاری ماں واپس آ گئی ہے۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اندر 4 لڑکیاں موجود ہیں، 4 نوجوان لڑکیاں موجود ہیں، ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں مگر ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ بڑے خوشحال لوگ ہوا کرتے تھے، یہ کسی عالی گھرانے کی رہنے والی لڑکیاں ہیں مگر زمانے کے تغیرات اور کسی پریشانی کی وجہ سے ان کی کیفیت یہ بن چکی ہے۔ وہ عورت نے اندر جا کر دروازے کو بند کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہماری شریعت میں دروازے سے جھانکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں مسلمان کی جستجو کرنا، مسلمان کے عیبوں کو ٹٹولنا یہ جائز نہیں، مگر حرام گوشت کا معاملہ تھا۔ میں نے ایسا کیا کہ ایک اوٹ سے، ایک سوراخ سے دیکھتا رہا۔ اس عورت نے اپنی بچیوں کو کہا کہ بیٹا یہ گوشت لائی ہوں، اس کو پکاؤ، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سنیے کہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ اے عورت تو ان بچیوں کو حرام اور مردہ گوشت کیوں کھلانا چاہتی ہے؟ وہ پوچھنے لگی کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں اس شہر میں مسافر ہوں اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں یہاں رکا، میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ تو مردار گوشت ان بچیوں کو کھلائے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے شخص تو مسافر ہے، تو ہماری کہانی کو نہیں جانتا، ہم لوگ اس کیفیت تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پر حرام جو ہے وہ حلال ہو چکا۔ وہ عرض گزار ہوئے، حضرت ربیع کہنے لگے کہ اے عورت مجھے اپنا معاملہ تو بتا، مجھے یہ تو بتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو ذرا غور سے سنیے۔ کہنے لگی کہ میں اولاد علی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خاتون جنت کی بیٹی ہوں، ان کے نسب سے ہوں۔ میرا خامن جو تھا سید زادہ تھا اور میرے خامن کو اجل آ گئی، وہ ساری عمر محنت مزدوری کرتا رہا، ان بچیوں کو پالتا رہا، ان کو عالی گھرانے میں بیاہنا تھا، ان کے لیے مال اکٹھا کرتا رہا۔ اچانک موت آئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جو کچھ مال چھوڑ گیا تھا وہ کچھ عرصہ ہم نے استعمال کیا،
چونکہ سید ہیں ہم زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، لوگوں کے صدقات بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ سید زادے ہیں، سادات کے عالی گھرانے سے تعلق ہے۔ تو سنیے، مجھ پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب اپنی جان کو بچانے کے لیے، اب اپنی بچیوں کی جان کو بچانے کے لیے میں نے حرام گوشت کو لایا۔ میں حرام گوشت اتنا کھلاؤں گی کہ ان کی زندگی بچ جائے، ہمارے پہ تو یہ بلا ٹوٹ پڑی ہے۔ تو سنیے، حضرت ربیع بن سلیمان رونے لگے، بلک بلک کر رونے لگے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں حج نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ تو فاق و مستی میں زندگی گزارے، نبی کی آل پہ اتنا کڑا وقت آ جائے اور ربیع بن سلیمان جو ہے وہ حج کرتا پھرے۔ آپ اپنے قافلے والوں کے پاس گئے، واپس گئے اور جا کے کہنے لگے بھائی میرا مال واپس کر دو، میں نے حج نہیں کرنا۔ قافلے والے کہنے لگے اتنی بڑی عبادت ہے، تجھے کس چیز نے ادھر روک لیا؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی عورت پسند آ گئی جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ دین اسلام سے پھر کیا ہے جو حج نہیں کرتا۔ اب جیسے تیسے بھی ہوا، ان کو حج کے پیسے لوٹا دیے گئے۔ حضرت ربیع بن سلیمان بازار کی طرف جاتے ہیں، بازار میں جا کر اشیاء خرد و نوش کو خریدا اور کچھ آٹا خریدا، کچھ بچی کچی رقم کو آٹے میں رکھ دیا۔ جب جا کے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے میں وہی مسافر ہوں جو تھوڑی دیر پہلے حاضر ہوا تھا۔ تو اندر سے آواز آئی، ذرا غور سے سنیے گا کہ اندر سے آواز آئی کہ اے شخص، اے مسافر تو چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عزت بچ گئی ہے ہم اس عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ایک عزت ہی تو رہ گئی ہے، ایک عزت والا معاملہ ہی تو ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کہنے لگے خدا کے لیے ایک مرتبہ دروازہ کھول دیجئے۔ جب دروازہ کھولا تو کھانے کا سامان دیا اور آٹا دیا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کے وہ سید زادیاں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والیاں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد والی وہ سید زادیاں اس حد تک خوش ہوئیں۔ اور سنیے سادات کی عظمت کیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ نور والے، وہ نورانی گھرانے والی، وہ نور زادیاں، وہ شہزادیاں، وہ سادات کی جو شہزادیاں تھی، سب سے بڑی بہن نے دعا دی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوسری بہن نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تیسری بہن کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور چوتھی بہن کہنے لگی تو نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے، تو نے ہماری اتنی مدد کی ہے، تو نے ہمیں خوش کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، میں اپنے نانا سے دعا کرتی ہوں کہ جنت میں تجھے اپنا رفیق بنا لے، تجھے اپنی رفاقت عطا فرما دے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان واپس آ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس حالت میں اگر اپنے گاؤں جاؤں گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ پتہ نہیں حج کرنے کیوں نہیں گیا، پتہ نہیں رستے میں کیوں رک گیا ہے۔ آپ وہیں پہ اسی شہر میں رکے رہے، وہیں پہ نماز پڑھ لیتے، مسجد میں جاتے جو ملتا وہ کھا لیتے۔ اب قافلے والے واپس آئے، جب قافلے والے واپس آئے تو ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ اے ربیع بن سلیمان، تو نے ہمارے ساتھ قافلے میں حج کرنے کے لیے نہیں جانا تھا تو سیدھا سیدھا بتا دیتا کہ ہمارے ساتھ نہیں جاتا، تو حج کرنے گیا ہوا تھا۔ اب ایک شخص نے بھی یہ کہا، دوسرا شخص بھی آ کے کہنے لگا کہ میں نے آب زمزم پہ بھی تجھے زمزم پیتے دیکھا، تلبیہ پڑھتے بھی دیکھا، تجھے طواف کرتے بھی دیکھا، تو نے ہمارے ساتھ حج پہ نہیں جانا تھا تو کن کے ساتھ حج پہ گیا؟ اب ان کا بھائی بھی چونکہ موجود تھا اور بھائی آ کے کہنے لگا کہ میرے بھائی میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اگر آپ کو مجھ جیسا رفیق نہیں چاہیے تھا تو آپ سیدھی بات کہہ دیتے کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ حج نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو وہاں پہ کئی مقامات پہ دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں میرے بھائی کو مجھ سے کیا بات ہو گئی، کیا رنجش ہو گئی جو میرے ساتھ حج نہیں کرنا پسند کیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان دل میں سوچنے لگے کہ میرے مولا کا کرم ہو گیا مجھ پہ، میرے مولا نے میرے حج کو قبول کر لیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شکل کا کوئی فرشتہ بنا دیا ہو جس نے میری طرف سے حج کیا۔ اور سنیے ایک شخص آیا، اس نے ایک مال کی تھیلی دی اور کہنے لگا بھائی فلاں جگہ پہ تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، میں سارا حج تجھے تلاش کرتا رہا، تو مجھے نہیں ملا، یہ اپنا سامان تو واپس لے لے۔ تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ مولا کا مجھ پہ کرم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس گھر آیا، گھر آ کے جب میں سویا
جب سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی۔ اور میں اس موقع پہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایسی نیند پہ میں ہزاروں بیداریوں کو قربان کر دوں کہ جس نیند میں میرے آقا کی زیارت ہو جاتی ہو، ایسی رات پہ میں ہزاروں دنوں کو قربان کر دوں جس رات میرے آقا تشریف لے آئیں۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے جس نے اس سال بھی تیری طرف سے حج کیا اور قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔